ناظرین اور ناظرات، ہماری اسلامی ملی اور دینی بھائی اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں ہم سورۃ الحدیث سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورہ قرآن کریم کے اندر سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 57 نمبر پہ آتی ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں کے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 95 نمبر پہ 95 نمبر پہ ہے، اور اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ یہ سورۃ الزلزلہ کے بعد نازل ہوئی اور سورۃ القتال یعنی محمد سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیتوں کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور خاص طور پہ آیت کریمہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو شخص تمہیں سے فتح سے پہلے جس نے خرچ کیا وہ اور جو اس کے بعد خرچ کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سورے کے تعلق سے جمہور علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے اور اس کی اکثر آیتیں بھی مدنی ہیں۔ اس سورے کی آیتوں کی تعداد 29 ہے، 29 آیت ہے، اور اس سورہ کو سورۃ الحدیث کے نام سے صحابہ کرام کے زمانے سے ہی جانا جاتا ہے۔ اس سورے کے تعلق سے ایک روایت وارد ہوئی ہے جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اور امام بزار رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس سے داخل ہوئے، اور یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، یعنی قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا، جس کے اندر سورۃ الحدیث کی اول کی ابتدائی آیات موجود تھی۔ انہوں نے اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب وہ پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو سورۃ الحدیث کی 7ویں آیت ہے، تو 1 سے لے کر 7 آیت تک تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس آیت کا ابتدائی حصہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اسی طریقے سے اس سورے کے یہی نام دوسرے مصحف اور سنتی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی نام سے یہ سورہ مشہور ہے۔ اس سورے کو سورۃ الحدیث کا نام رکھا گیا، اور حدیث کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں لوہے کے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس کے اندر بڑی سختی ہے، یعنی وہ سخت اور سالڈ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورے کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا ہے، جبکہ الحدید کا لفظ دوسری صورتوں کے اندر بھی وارد ہوا ہے، لیکن اس سورے کے اندر وارد ہونے کی وجہ سے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کہ اس سورے کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا۔ اس سورے کے مقاصد کو اگر جانتے ہیں تو سورے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، اور یہ کبھی لسان حال سے ہوتا ہے کبھی لسان مقال سے، یعنی ساری مخلوقات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے چاہے وہ بیان کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ یعنی انسانوں میں دیکھا جاتا ہے جو کافر ہے تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتے، لیکن ان کے بدن کا ہر حصہ رب تعالیٰ کا حمد بیان کرتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اسماء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلا ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ جو بعض اسماء ذکر کیے گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اول کے نام سے موسوم کیا ہے،
اول یعنی جس سے پہلے کوئی بھی نہ تھا، اور آخر جس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، اور ظاہر جو اپنے قدرت اور اپنے آثار کے ذریعے سے بالکل ظاہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الباطن کا بھی ذکر کیا، باطن جسے نگاہیں نہیں پا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دوسروں کو دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو وجود دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو زمین کے اندر نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے، اور تمام کی تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لوٹتے ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز جو ذکر کرنے جس کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ بعض افراد نے اول و آخر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت الوجود پر استدلال کیا ہے، اور یہ میں صراحت کر دیتا ہوں نام کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس فرد نے اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اول و آخر کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدت الوجود پہ دلالت کرتے ہیں، جبکہ بالکل اس کے اندر آپ کسی بھی صورت میں وحدت الوجود کو نہیں پائیں گے۔ وحدت الوجود کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بندہ بھی ہے اور رب بھی ہے، ہر چیز سے مخلوق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، تو اس کا مطلب کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اس وقت مخلوق تھی، اور اللہ تعالیٰ آخر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب تک رہے گا تب تک مخلوق رہے گی۔ تو گویا آپ اللہ کو اول و آخر مان ہی نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اول و آخر آپ نہیں مان رہے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق ہی سب کچھ ہے، رب کا اول نہیں ہے، رب کا آخر نہیں ہے، نہ ہی رب تعالیٰ ظاہر ہے، نہ ہی رب تعالیٰ یعنی کہ انسان رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان خود رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے اور وہ خود رب ہے، تو پھر یہ وحدت الوجود کا کفریہ عقیدہ ہے۔ اور جو شخص ایسا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے کہ رب اور مخلوق دونوں ایک ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک بھی سے بھی کہیں زیادہ بڑا کفر ہے اور بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ تو گناہ سے آگے کی بات ہے، اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد بڑے ہی شوق کے ساتھ ایسے افراد کی تقاریر کو سنتے ہیں جن کا عقیدہ کفریہ ہے، یعنی کفریہ کا مطلب یہ کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود بندہ ہیں، آپ خود رب ہیں، یہ عقیدہ اس شخص کا ہے۔ اور قرآن کی آیتوں سے اس طریقے سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، تو آپ اسے اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں سے کس طریقے سے غلط استدلال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب قرآن کریم کی آیتوں کا وہ معنی اور مفہوم نہیں دیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا پھر صحابہ کرام نے اپنے کلام کے اندر اس معنی کو بیان کیا ہے۔ اور یہ معنی آپ نہ قرآن کے اندر کہیں پائیں گے، نہ ہی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہیں پائیں گے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے کلام میں کہیں ملے گا۔ یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے رسول کے کلام میں اور صحابہ کرام کے کلام میں کہاں سے مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم صفت اور اپنے جلال کو ذکر کیا ہے، اپنی قدرت، اپنے ملکوت کو ذکر کیا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے مخلوقات پہ تصرف ہے، اور قرآن کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر ہدایت ہے، نجات کا راستہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور مخلوق کے ساتھ اس کے شفقت کا، اس کے رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے،
اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ چند دنوں کے بعد ظاہر ہو جائے گا، اور صرف اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا گیا ہے وہی باقی رہے گا جو آخرت میں اسے کام دے گا۔ اس سورے کے اندر دو فریق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک فریق وہ ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو جہنم میں داخل ہوگی۔ پہلے فریق یہ مومنوں اور مومنات کی فریق ہوگی، جس کے تعلق سے اس سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں چلتا رہے گا، تاکہ انہیں صراط پورے صراط کی طرف لے جائے، اور پھر اس صراط کو کراس کرتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دوسرے فریق جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ منافقین اور منافقات کی ہے۔ اب سوچیں، یہاں پہ کافروں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ منافق مرد اور عورت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، اور وہ مومنین کے نور کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، تو مومنوں کے نور اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گا، پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ مومنوں کے ساتھ مل نہیں سکیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر منافقت موجود ہوتی ہے۔ اس منافقت کی وجہ سے لوگ ان کو مومنین میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں کفر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت میں مومنوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، ان کی جماعت کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے پردہ حائل ہونے کی وجہ سے وہ مومنوں کے ساتھ مل نہیں پائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے جاؤ، پلٹ کے جاؤ اور جا کر نور تلاش کرو۔ یعنی دنیا میں جاؤ اور جا کر عمل کرو، مومنوں کے ساتھ عمل کرو، نور پاؤ، پھر جا کر مومنوں سے ملنا۔ تو یہ مذاق کے طور پہ ان سے کہا جائے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک بڑے اہم چیز سے ڈرایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ دلوں کی سختی میں واقع نہ ہو، اپنے دل کو سخت نہ بنائے۔ اور یہ دلوں کی سختی جو پچھلی قومیں ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور کس طریقے سے دل کی سختی واقع ہوتی ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا کہ ہدایت جب آتی ہے، ہدایت کی باتیں آتی ہیں، تو ان ہدایت کی باتوں کو قبول نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ غفلت برتتے ہوئے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی تمہارے پاس قرآن آ گیا تو تم قرآن کی تلاوت کرو، اس کے اندر جو اعمال کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرو، تو اس طریقے سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور چھوڑنے کی وجہ سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق ہونے کی وجہ سے دلوں میں سختی ہو جاتی ہے۔ تو اس سختی سے ہمیں دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہ کہ ہم ہدایت پہ قائم رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور اپنے دلوں کی نرمی کو باقی رکھیں، ورنہ ہمارے دل میں سخت ہو جائیں گے۔ اس سورے کے اندر دنیا اور دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے ان تمام چیزوں کی مثال دی گئی ہے کہ یہ اولاد، مال اور کھیل و کود کی جو چیزیں ہیں یہ ایک کھیتی کی طرح ہیں۔ کھیت کے اندر جب پانی آتا ہے تو پانی آنے کی وجہ سے کھیتی ابھرتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، اور جب کسان اس کو دیکھتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل سوکھ جاتی ہے، اور ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں، ہواؤں کے زور سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ دنیا کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہ بھی ہری بھری نظر آتی ہے اور دیکھنے والے کو خوش نظر کرتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا ہماری ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کل کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دنیا کی مثال دی گئی تاکہ دنیا سے دوری اختیار کی جائے اور آخرت کی طرف رغبت اختیار کی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی
کہ اپنے ایمان کو رب تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے آئے ہیں ان تعلیمات کی اتباع کریں، اور منافق یعنی جو ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں یا اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بہترین انجام سے نوازے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین امت قرار دیا۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس سورے کے اندر جو ہدایت کی باتیں ہیں ان ہدایت کی باتوں پہ ہمیں قائم رہنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے۔ آگے